زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہنا کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً تم یاد رکھے جاؤ گے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری جانوں کی قیمت خدا نے جنت لگا دی ہے، اب اس کو جنت سے کم کسی قیمت پر نہ بیچنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی تعلق ختم نہ کرے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت مرنے والے کو۔ دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ تم سے بس ایک ہی دعا کی دوری پر ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین رکھو، تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ زیادہ سوچنا سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کریں اور بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔
کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا کار ہوتا ہے نہ کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ دنیاوی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو، آخرت کی تیاری کرو، وہی اصل زندگی ہے۔ ہمیشہ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی تو حویلیاں بھی ویران رہ جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ اندھیرے میں ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے، لیکن جب اندھیرے میں روشنی آئے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی کسی پر اندھا اعتماد کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو پہنچنے والا کوئی درد، تکلیف، غم، اذیت اور دکھ ایسا نہیں، خواہ اس کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھے، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ اپنی ذات کو کسی کا عادی مت بنائیں، کیونکہ انسان لمحوں میں بدلتے ہیں اور تب آپ کے حصے میں صرف خسارہ ہی آتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ اپنے بارے میں برا مت سوچیں، ورنہ جن لوگوں نے اس کام کا ذمہ لیا ہوا ہے ان بیچاروں کا روزگار چھن جائے گا۔ یا اللہ، روز محشر جب کچھ چہرے سیاہ و تاریک ہوں گے اور کچھ چہرے روشن، تب ہمیں روشن چہرے والوں کے ساتھ اٹھانا۔ آمین۔